من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا۔ حضرات سامعین، میں چند منٹوں میں ہندوستان کی جنگ آزادی کی تاریخ اور اس سلسلے میں مسلمانوں اور علماء کرام کی سربکف جدوجہد کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ 26 جنوری کی جمہوریہ کے ہند میں کیا حیثیت اور مقام ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ملک ہمیں ایسے نہیں بلکہ ایک طویل جدوجہد اور قربانیوں کے بعد ملا ہے۔ اسی وجہ سے آزاد ہندوستان کی تاریخ میں 2 دن انتہائی اہمیت حامل ہے۔ ایک 15 اگست جس میں ملک انگریز کی غلام سے آزاد ہوا، دوسرا 26 جنوری جس میں ملک جمہوری ہوا اور اس میں سیکولر آئین اور سموِدھان کی بنیادیں پڑی۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی صدارت میں 29 اگست 1947 عیسوی کو 7 رکنی کمیٹی کی تشکیل دی گئی تھی، جس میں ملک کا موجودہ دستور مرتب کرنے میں 2 سال 11 ماہ اور 18 دن لگ گئے۔ پھر 26 نومبر 1949 عیسوی کو اسے قبول کر لیا گیا اور 24 جنوری 1950 عیسوی کو ایک اجلاس میں قانون ساز اسمبلی کی تمام ارکانوں نے دستخط کر دیے اور 26 جنوری 1950 عیسوی کو اس نئے قانون کو لاگو کر کے پہلا یوم جمہوریہ منایا گیا۔ اس طرح ہر سال 26 جنوری یوم جمہوریہ کے دن کے طور پر پورے جوش و خروش کے ساتھ منایا جانے لگا اور 15 اگست 1947 عیسوی کی طرح یہ تاریخ بھی ملک کا قومی اور یادگار دن بن گئی۔ میرے دوستو، جشن کا یہ ہندوستانیوں کو ایسے ہی نہیں ملا بلکہ اس کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑی، لاکھوں جانوں کے نذرانہ پیش کرنے پڑے۔ 26 جنوری کو جشن منانے کے ذریعے موقع ہندوستانیوں کو ایسے ہی نہیں ملا۔ آزادی ملنے کے بعد سب سے بڑا مسئلہ یہ اٹھے گا کہ ملک کا دستور کیسا ہو، اقلیت اور اکثریت کے درمیان حقوق کس طرح طے کیے جائے۔ تو آزادی کے بعد ملک میں سب سے بڑا یہ مسئلہ اٹھا کہ ملک کا دستور کیسا ہو، اقلیت اور اکثریت کے درمیان حقوق کس طرح طے کیے جائے۔ تو آزادی کے بعد ملک میں سیکولر جمہوری نظام نافذ کرانے میں جمعیت علماء ہند کے رول اور کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جمعیت علماء ہند کے ناظم عمومی جناب مولانا حفظ الرحمن صاحب نے بحیثیت رکن دستور ساز اسمبلی میں اقلیت کو مراعات دلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ چنانچہ آئین ہند کی ابتدائی میں حصہ میں صاف صاف یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم ہندوستانی عوام تجویز کرتے ہیں کہ ہندوستانی ایک آزاد سماجوادی جمہوری ہندوستان کی حیثیت سے وجود میں لایا جائے، جس میں تمام شہروں کے لیے سماجی، معاشی، سیاسی انصاف، آزادی خیال، آزادی اظہار رائے، آزادی عقید و مذہب، عبادات، انفرادی تشخص اور احترام کو یقینی بنایا جائے گا اور ملک کی سالمیت اور یکجہتی کو قائم و دائم رکھا جائے گا۔ 26 جنوری میں اسی مساوی دستور آئین کی تائید میں اور کثیر المذاہب ملک ہونے کی باوجود باہمی یکجہتی، میل جول اور اس عظیم ملک ہندوستان کی جمہوریت پر ناز کرنے کے لیے جشن جمہوریت منا کر ملک اور آئین کے بانئین اور مرتبین اور ملک کی آزادی میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے مجاہدین اور آزادی کو بہترین خراج عقیدہ پیش کی جاتی ہے۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جن کے جنگ آزادی میں کوئی رول نہیں، وطن کی تعمیر میں کوئی کردار نہیں، بلکہ جن کے ہاتھ بابائے قوم مہاتما گاندھی جی کے قتل سے خون سے رکھنا ہو، جس کی پیشانی پر مذہبی تقدس کو پامال کرنے کا کلنگ لگا ہوا ہو اور جس کے سروں پر ہزاروں فسادات، لاکھوں بے قصور انسانوں کے قتل اور اربوں خربوں کے املاک کو نقصان پہنچانے کا معاملہ ہو، جس کی زبان سے صرف نفرت کی آگ برستی ہو، وہی مسلمانوں سے محب وطن ہونے کا ثبوت مانگ رہا ہے۔ مدارس اسلامیہ پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ 26 جنوری اور 15 اگست کو قومی پرچم لہرا کر محب وطن ہونے کا ثبوت پیش نہیں کرتے۔ سچائی یہ ہے کہ مدارس اسلامیہ میں 15 اگست 1947 عیسوی سے ہی بڑی ہی تذکر و احتشام کے ساتھ پرچم کشائی کی جاتی ہے اور اس بار بھی 26 جنوری کو ملک بھر کے مدارس میں پورے جوش و خروش کے ساتھ 71واں جشن جمہوریت منایا جائے گا۔ یہ جشن جمہوریت ہم اس لیے مناتے ہیں کہ یہ ملک ہمارا ہے اور اس ملک کو آزادی
میں آزادی کرانے میں سب سے زیادہ ہمارا ہی قربانیاں ہیں۔ کاش کہ 26 جنوری یوم جمہوریہ کے جشن زری کے موقع پر حکمرانوں کے ذریعے آئین کے تحفظ اور جمہوری اقدار کی بقا کو مقدم رکھنے کا حلف لیا جاتا اور اس پر عمل کیا جاتا، نفرت بھرے ماحول کو امن بھائی چارے سے بدلنے کی بات کی جاتی، مساویانہ آئین حقوق کو یقینی بنایا جاتا، ملک دشمن عناصر کو کیفر کردار تک پہنچانے میں امتیاز نہیں برتا جاتا، گنگا جمنی تہذیب کی لاجیں رکھی جاتی، اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کے خلاف آگ اگلنے والوں زبانوں پر لگام لگایا جاتا، گو رکشا کے نام پر بے قصور مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اترنے والے کو طوق سلاسل پہنایا جاتا، لو جہاد اور گھر واپسی کے نام پر آتنک کا راج قائم کرنے والے کو تخت دار تک پہنچایا جاتا، سب کے ساتھ اور سب کا وکاس کا نعرہ کو سب کے لیے عملی جمع پہنایا جاتا تو یوم جمہوریہ کے معمار کو سچی خراج عقیدت ہوتی۔ شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کا شاعر ملاحظ ہو، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔